بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال علماؤنا رحمهم اللہ تعالی تتعلق بترکۃ المیت حقوق اربعۃ مرتبۃ۔ الاول یبدأ بتکفینہ وتجہیزہ من غیر تبذیر ولا تقتیر، ثم تقضى ديونه من جميع ما بقي من ماله، ثم تنفذ وصاياه من ثلث ما بقي بعد الدين، ثم يقسم الباقي بين ورثته بالکتاب والسنت واجماع الامت۔ آج کا سبق میت کے ترکہ سے متعلق حقوق کے حوالے سے ہے۔ علماؤنا میں ہمارے علماء سے مراد مصنف کی علماء احناف ہے۔ علماء احناف ارشاد فرماتے ہیں کہ میت کے ترکہ سے 4 حقوق متعلق ہیں کہ ان 4 حقوق میں ترتیب کا لحاظ کیا جائے گا۔ وہ 4 حقوق اجمالی طور پر ذہن نشین فرما لیں۔ نمبر 1 میت کی تجہیز اور تکفین، اور نمبر 2 بندوں کے جو قرضے ہیں ان کی ادائیگی، اور نمبر 3 میت نے اگر کوئی وصیت کی ہے تو 1/3 تک اس کا نفاذ، اور نمبر 4 میت کے جو ورثہ ہیں ان میں کتاب اللہ، سنت رسول اور اجماع امت کی روشنی میں تقسیم۔ سب سے پہلے یہ چیز یاد رکھیں کہ لفظ ترکہ تا کے فتح کے ساتھ، را کے سکون اور را کے کسرہ کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ ترکہ اور ترکہ بمعنی مال متروک، وہ مال جو میت نے اپنے مرنے کے بعد چھوڑا اس حال میں کہ اس مال کے عین کے ساتھ غیر کا حق متعلق نہ ہو، لہذا وہ مال میت کا جو مرتہن کے پاس گروی رکھا ہے وہ ترکے میں شمار تب تک نہیں ہوگا جب تک میت کے ورثہ میت کی جانب سے مرتہن کو اس کا قرضہ ادا نہ کریں۔ جب راہن کی جانب سے اس کے وارث مرتہن کا قرضہ ادا کر لیں اور مرتہن سے گروی شے چھڑا لیں، اب وہ میت کے مال متروک میں شامل ہوگا، اس میں سے وراثت کے قوانین جاری ہوں گے۔ اب یہ جو میت کا ترکہ ہے اس سے 4 حقوق متعلق ہونے کی وجہ یہ ہے کہ میت کے ترکے کے ساتھ میت کا حق متعلق ہوگا یا میت کے غیر کا حق متعلق ہوگا۔ اگر میت کا حق متعلق ہے تو وہ تجہیز اور تکفین ہے، اور اگر میت کے غیر کا حق متعلق ہو تو پھر 2 صورتیں ہیں کہ میت کی موت سے پہلے غیر میت کا حق
میت کی ترکہ سے متعلق ہوا یا میت کی موت کے بعد غیر میت کا حق میت کی ترکہ سے متعلق ہوا۔ پہلی صورت میں قرضہ ہے اور دوسری صورت پھر دو حال سے خالی نہیں کہ میت کے غیر کا حق میت کی موت کے بعد میت کی ترکہ سے متعلق جو ہوا وہ شریعت کی جانب سے ہوا ہے یا خود میت کی جانب سے ہوا ہے۔ اگر میت کی جانب سے میت کے غیر کا حق میت کی ترکہ سے اس کی موت کے بعد متعلق ہوا تو یہ وصیت ہے، اور اگر شریعت کی جانب سے میت کے غیر کا حق میت کی ترکہ سے میت کی موت کے بعد متعلق ہوا تو وہ وراثت ہے جو کتاب اللہ، سنت رسول اور اجماع امت کے بیان کردہ اصولوں کے مطابق میت کے ورثہ میں تقسیم کیا جائے گا۔ اب اس اجمالی گفتگو کی تفصیل یہ ہے: نمبر 1، پہلا حق میت کے ترکہ کے ساتھ جو متعلق ہے وہ ہے میت کی تجہیز اور میت کی تکفین، جس میں اسراف بھی نہ ہو اور بخل سے بھی کام نہ لیا جائے، بلکہ معروف طریقے کے مطابق تجہیز و تکفین کا مناسب بندوبست کیا جائے۔ اور میت کی تجہیز اور تکفین میں چند چیزیں شامل ہیں۔ نمبر 1، نہلانے کی چیزیں، صابن، کافور۔ اسی طرح اگر کسی علاقے میں رواج ہے کہ غسال اجرت لیتا ہے تو نہلانے والے کی اجرت ادا کی جائے گی میت کی ترکہ میں سے۔ اور نمبر 2، مسنون کفن کی قیمت، اور مسنون کفن مرد کے لیے 3 کپڑے، عورت کے لیے 5 کپڑے ہیں۔ مرد کے جو 3 کپڑے ہیں وہی عورت کے بھی 3 کپڑے ہوں گے۔ نمبر 1، قمیض جو کندھے سے لے کر قدموں تک لمبی ہو اور اس میں جیب بھی نہ ہو، بازو بھی نہیں ہونے چاہیے۔ نمبر 2، ازار جس کو لنگی کہا جاتا ہے، سر سے لے کر پاؤں تک چادر جس میں میت کو لپیٹا جائے۔ اور نمبر 3، سب سے اوپر جو کپڑا پہنایا جائے گا اسے لفافہ کہتے ہیں۔ لفافہ سر سے کچھ باہر، اسی طرح پاؤں سے بھی کچھ باہر ہو جس میں میت کو لپیٹا جائے گا۔